السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی من تبعہ بإحسان إلی یوم الدین، اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ عز وجل ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظله ومنهم شاب نشأ في عبادة الله۔ معزز علماء کرام، ذمہ داران اور عزیز نوجوانوں، الحمدللہ آپ نے مجھ سے پہلے فاضل مقرر سے ایک نوجوان کا قرآن مجید سے تعلق کیا ہونا چاہیے اس پر بڑی بہترین باتیں سنی ہیں۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ مولانا کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور بالخصوص آپ کے لیے یہ پروگرام منعقد کرنے والے ذمہ داران کو اور علماء کرام کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے، آمین۔ حضرین کرام، نوجوان دین سے دور کیوں، یا پھر یوں کہہ لیجئے نوجوانوں کی دین سے دوری، اس کا سبب کیا ہے اور اس کا علاج کیا ہے؟ اس موضوع پر مختصر میں آپ حضرات کے سامنے کچھ پوائنٹ کی شکل میں بات رکھنے کی کوشش کروں گا، اس امید کے ساتھ، اس دعا کے ساتھ اللہ تعالیٰ کہنے والے کو بھی سننے والوں کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دیکھیے، دنیا میں بہت سارے لوگ آئے ہوں گے، دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید نازل ہونے سے پہلے بہت سارے لوگ آئے، انبیاء کرام بھی آئے، صلحاء بھی آئے، بہت سارے دعات بھی آئے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے بعد سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک بڑی بڑی شخصیتیں گزری تھیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی۔ آپ سورہ کہف پڑھتے ہوں گے تو جانیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ کہف میں کچھ ایسے نوجوانوں کی تعریف کی ہے، کچھ ایسے نوجوانوں کا تذکرہ کیا ہے، تذکرہ کرنے کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان کے تذکرے کو قیامت کے دن تک باقی رکھا ہے۔ یہ ایسے نوجوان تھے جو اللہ پر ایمان لائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر ہدایت کو، توفیق کو اور زیادہ اس میں اضافہ کیا۔ تو یعنی نوجوان جب عبادت کی طرف پلٹ کر آتا ہے، نوجوان جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی جانب آتا ہے، تو یہ واقعی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے بھی بڑی خوشی کا موقع ہے۔ کیوں؟ اس کے بہت سارے اسباب ہو سکتے ہیں، اس کے بہت سارے اسباب ہو سکتے ہیں کہ نوجوان، یہ جوانی کا ایسا مرحلہ ہے، آدمی کی رگوں میں ایک یوں سمجھیے اپنی ایک طاقت کا خون دوڑتا ہے، خواہشات عروج پر ہوتی ہیں، جسم مضبوط ہوتا ہے، یعنی آدمی ایسے سوچتا ہے کہ عمر کے اس مرحلے میں کچھ بھی کر سکتا ہوں، جو سوچتا ہوں وہ کر سکتا ہوں، کچھ بھی میں کر سکتا ہوں۔ لیکن ایسے موقع پر کوئی نوجوان اپنی خواہشات کو مارتا ہے، اپنے نفس کو کچلتا ہے، اپنی خواہشات کو رونتا ہے، اپنے پیچھے لگے ہوئے شیطان کو دھتکارتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی جانب پلٹ کر آتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایسا نوجوان بڑا پسند ہے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کہلوایا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ جب قیامت کے دن نفسا نفسی کا عالم ہوگا، ہر کسی کو اپنی اپنی پڑی ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ جن مخصوص لوگوں کو اپنی وی آئی پی کیٹیگری میں جگہ دے گا، اپنے سائے میں جگہ دے گا، ایک لمبی فہرست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی، اور اس میں کہا شاب نشأ فی عبادت اللہ، ایک ایسا نوجوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزرے، اللہ تعالیٰ ایسے نوجوان کو بلائے گا اور اپنے سائے تلے جگہ دے گا۔ بعض حدیث میں اہل علم نے کہا ہے کہ اس سے مراد اللہ تعالیٰ کے عرش کا سایہ ہے۔
تو یعنی عبادت آدمی پوری زندگی کرتا ہے، لیکن بالخصوص ایسی عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے جو عبادت جوانی کے عالم میں کی جائے، آدمی بھی مضبوط ہو، اس کے اندر عبادت کرنے کا شوق بھی ہو اور اس کے اندر گناہ کرنے کی لذتوں کا شوق بھی ہو، آدمی لذتوں کو ٹھکرائے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف چل کر آئے، یہ مرحلہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ اسی کی جانب اشارہ کرتے ہوئے دو نوجوانوں کا، دو بھائیوں کا تذکرہ کیا گیا۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو بھائیوں کا تذکرہ کیا اور کہا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ غالباً حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ اور ان کے بھائی کے بارے میں یہ آیتیں نازل ہوئی۔ ایک تھے حضرت مصعب بن عمیر، ایک نوجوان داعی نوجوان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کی طرف جس نوجوان کو سب سے پہلا داعی بنا کر بھیجا، اس نوجوان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیات کو نازل فرمائی کہ اس نے اپنی خواہشات کو روکا، اپنی خواہشات پر کنٹرول کیا، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا رہا، اور ایسے نوجوان کے لیے جنت ہے۔ اور اس سے پہلے کی آیتوں میں ان کے بھائی کا تذکرہ کیا کہ ان کا بھائی دنیا کو ترجیح دیا آخرت پر، اور اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے روگردانی اختیار کی، اللہ تعالیٰ نے اس کا ٹھکانہ جہنم بنایا۔ تو حاضرین کرام، جوانی کی عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس اس کی بڑی اہمیت ہے، لیکن کیا بات ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ آج ہمارے نوجوانوں کا ایک بڑا طبقہ بلکہ اور آگے بڑھ کر میں بات کروں تو ہمارے اہل حدیث نوجوانوں کا ایک بڑا طبقہ، اس سے بھی آگے بڑھ کر کچھ بات میں کہوں تو اہل حدیث نوجوانوں میں بھی دیندار نوجوانوں کا طبقہ، جو نوجوان اہل حدیث ہیں دیندار نہیں ہیں، ان کی بات تو اپنی جگہ ہے، لیکن میں کچھ ایسی باتیں کہنا چاہتا ہوں، ایسے نوجوان جو اہل حدیث ہیں، ایسے نوجوان جو دیندار گھرانوں سے تعلق رکھتے ہیں، وہ خود آج دین سے دور ہیں، دین سے بیزار ہیں۔ اس کے اسباب کیا ہو سکتے ہیں، اس کی وجوہات کیا ہو سکتی ہیں؟ سب سے پہلی چیز میں نے آپ حضرات کے سامنے آیت کریمہ تلاوت فرمائی، وَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس دین صرف اسلام ہی قبول ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس دین صرف اسلام ہی قبول ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس دین کو ہمارے لیے منتخب فرمایا ہے وہ دین بھی کیا ہے، ایک مکمل دین ہے۔ تو پھر بھی کیا بات ہے کہ ہم مسلمان ہونے کے باوجود، ہم اہل حدیث گھرانوں میں پیدا ہونے کے باوجود بھی ہمارے اندر دین کا جو شعور ہونا چاہیے، دین کا جو احساس ہونا چاہیے، دین کے معاملے میں جو تڑپ ہونی چاہیے، وہ ہمارے دلوں میں نہیں ہے۔ یاد رکھیے میرے بھائیوں، دین کا یہی معاملہ رہا، اسلاف نے اسی دین کے لیے قربانیاں دی ہیں، اسلاف نے اسی دین کے لیے قربانیاں دی ہیں، انبیاء کرام نے اسی دین کے لیے قربانیاں دی ہیں۔ انبیاء کرام کو سب سے زیادہ فکر اور تڑپ یہی رہتی تھی کہ میرے گھر کے بچے دیندار بن جائیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ لے لیجئے، واقعے کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وصیتیں لے لیجئے، حضرت یعقوب علیہ السلام کی وصیتیں لے لیجئے، کہ ان انبیاء کرام کو سب سے بڑی فکر یہی رہتی تھی میرے گھر کا بچہ، میرے گھر کا نوجوان، میری ذریت، میرا خاندان، میری نسل دین پر باقی رہے۔ آج ہم نے اس چیز کو سمجھا نہیں ہے۔ یاد رکھیے آپ مسلمان ہیں، آپ کلمہ پڑھنے والے ہیں، اللہ نے آپ کو مسلمان بنایا ہے، یاد رکھیے یہ نعمت بعض انبیاء کے گھرانوں کو حاصل نہیں ہے، انبیاء کے ماں باپ کو حاصل نہیں ہے، انبیاء کی بیویوں کو حاصل نہیں ہے، انبیاء کے بچوں کو حاصل نہیں ہے، جو نعمت اللہ تعالیٰ نے آپ نوجوانوں کو دی ہے۔ کہ حضرت نوح علیہ السلام آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں بیٹا توحید پرست نہیں ہے، شرک میں مبتلا تھا، باپ کی بات مانتا نہ تھا، نوجوان تھا، بے دین تھا اور شرک میں مبتلا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈبو دیا۔ باپ تڑپ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے پاس، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ دیندار نہیں ہے، اس کا عمل غیر صالح ہے، ہمیں ایسے نوجوان کو ہم نجات نہیں دیں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام گڑ گڑا رہے ہیں اپنے باپ، اپنے رب کے سامنے، ایک باپ ہونے کے ناطے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیے، ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کے لیے کیسی فکر رکھتے ہیں، کیسی تڑپ رکھتے ہیں کہ میرا باپ دیندار بن جائے، وہ توحید پرست بن جائے، وہ شرک سے بیزار ہو جائے۔
تو اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ کو جو توحید کی نعمت دی ہے، سب سے پہلے اس نعمت کا احساس مجھے اور آپ کو ہونا چاہیے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر آپ پر اس توحید کے ذریعے، اس اسلام کے ذریعے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس نعمت کے ذریعے میرے اور آپ کے اوپر جہنم کو حرام قرار دے دیا ہے۔ کہا انہو من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، جو شرک کرتا ہے اس پر جنت حرام ہے، مگر جو توحید پرست ہے اس پر جہنم حرام ہے۔ سبحان اللہ۔ اگر آپ توحید پرست ہیں، آپ اہل حدیث گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں، تو آپ پر سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ اپنے اہل حدیث ہونے کی اور توحید پرست ہونے کی نعمت کو سمجھیں اور اس پر باقی رہیں۔ اگر ہم اس اہمیت کو نہیں سمجھیں گے تو ہماری یہ نعمت ہمیں نعمت مل کر بھی کوئی فائدہ نہیں دے گی، کوئی فائدہ نہیں دے گی۔ آج دیکھیے بہت سارے ہمارے دیندار گھرانوں کے بچے دین سے اتنے دور ہو رہے ہیں، اتنے دور ہو رہے ہیں کہ آج بہت سارے مسلم گھرانوں میں بھی ارتداد پایا جا رہا ہے۔ نام اہل حدیثوں کا ہے، مسلمان اہل حدیثوں کا ہے، لیکن بچے جو گھروں سے باہر جا کر جو زندگی گزارتے ہیں، سٹیز میں جاب کے نام پر جو زندگی گزارتے ہیں، ایجوکیشن کے نام پر جو نوجوان گھروں سے باہر زندگی گزارتے ہیں، ان کی زندگی دیکھیے کافروں سے بھی بدتر زندگی ہو رہی ہے۔ یہ کیوں ہے؟ دین کی اہمیت کو نہ سمجھنے اور اس کے بعد دین پر ثابت قدم رہنے کی اہمیت کو نہ سمجھنے کی وجہ سے ہے، پہلا سبب۔ دوسرا سبب، ہمارے نوجوانوں کا ایک بہت بڑا طبقہ یہ سمجھتا ہے، مثال کے طور پر میں ایک مثال دوں گا پہلے، جیسے مثال کے طور پر ایک نوجوان ہے، اس نے دن میں صبح سے ایک بھی نماز نہیں پڑھی، 5 نمازیں بھی نہیں پڑھا، ہفتے میں ایک بھی نماز نہیں پڑھی، جمعہ کے دن آیا، جب خطبہ ختم ہو رہا تھا 2 رکعت نماز ادھر پڑھ لیا اور ایسے ہی چلا گیا۔ ہر جمعہ کو یہی حال ہے۔ لیکن یہ نوجوان ماشاءاللہ اس کا بزنس بہت اچھا ہے، روزانہ کماتا ہے، اس کے ہاتھ کے پاس 4 نوجوان کام کرتے ہیں، تو یہ بولتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے خوش ہے، اللہ مجھے مال دے رہا ہے۔ تو دین سے دوری کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ نوجوانوں نے یوں سمجھ لیا کہ اگر میں دنیا کما رہا ہوں تو اللہ تعالیٰ مجھ سے خوش ہے۔ معاف کرنا، معاف کرنا میرے بھائیوں، اگر مجھے 3 وقت کی روزی روٹی مل رہی ہے، میرا گھر اچھا ہے، کاروبار اچھا ہے، میرے پاس بڑا سا فون ہے، اچھی سی گاڑی ہے، کاروبار میرا زبردست چل رہا ہے اور میں اچھا ٹپ ٹاپ سے رہتا ہوں، تو میں سمجھ رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے خوش ہے۔ آئیے قرآن مجید کی طرف جاتے ہیں۔ قرآن مجید میں ایک ایسے مالدار کا تذکرہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ اس کے پاس اتنا مال تھا، اتنا مال تھا، اتنا مال تھا، اس کی خالی چابیوں کو سنبھالنے کے لیے ایک بڑی ٹیم رکھی گئی تھی، لیکن وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جاننے والا نہ تھا، اللہ تعالیٰ کو پہچاننے والا نہ تھا، اس کا سارا مال دھرا رہ گیا۔ فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ، اللہ تعالیٰ نے سارے خزانوں سمیت اسے زمین میں دفن کر دیا۔ سبب کیا تھا؟ وہ دنیا کو ہی سب کچھ سمجھ رہا تھا۔ لوگوں نے اسے نصیحت کی، وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ۔ لوگوں نے اسے نصیحت کی تھی، دنیا میں اللہ نے تجھ پر جیسا احسان کیا ہے تو بھی احسان کر، تو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے عاجزی اختیار کر، یہ جو فساد مچانا ہے اللہ اسے پسند نہیں کرتا، مگر اس نے ہٹ دھرمی دکھائی۔ محترم نوجوانوں، اگر آپ کو کھانا مل رہا ہے، اگر آپ کو مزدوری مل رہی ہے اور اگر آپ کو اچھی نوکری ملی ہے، اس بات کی یہ ہرگز علامت نہیں کہ اللہ تعالیٰ میرے سے اور آپ سے خوش ہے۔ کیوں؟ ایک اور سبب میں بتاؤں گا، کیونکہ یہ ساری چیزیں ہم سے زیادہ غیر مسلموں کو مل رہی ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو نوکری مل گئی ہے تو اللہ آپ سے خوش ہے، آپ سے بڑی نوکری غیر مسلمین کو مل رہی ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے پاس بڑی کار ہے تو اللہ آپ سے خوش ہے، ہو سکتا ہے ایک سبب ہو، مگر یہ عبادات کے بعد ہونا چاہیے، توحید کے بعد ہونے چاہیے، دین پر عمل کرنے کے بعد ہونا چاہیے، نمازوں کی پابندی کے بعد ہونا چاہیے، حلال حرام کی تمیز کے بعد ہونا چاہیے، رمضان کے مکمل روزوں کے بعد ہونا چاہیے، زکوٰۃ کی ہر سال ادائیگی کے بعد ہونا چاہیے اور حج کی ادائیگی کے بعد ہونا چاہیے۔ ان تمام کے علاوہ آپ بڑی بڑی عبادتوں سے غفلت برتیں، ایسی عبادتیں جن کے بارے میں وعیدیں سنائی گئی ہیں وہ عبادتیں آپ چھوڑ دیں۔
ایسی عبادتیں جن کے انجام نہ دینے پر بڑے بڑے گناہوں کا اعلان کیا گیا ہے، آپ ایسی تمام عبادتوں کو چھوڑ دیں اور صرف مال کمانے کو سمجھ جائیں کہ اللہ مجھ سے خوش ہے، تو یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ یہ ساری چیزیں آپ سے زیادہ غیر مسلموں کو اللہ تعالیٰ نے دے دی ہے۔ ایک سبب یہ تھا کہ دنیا کو سب کچھ سمجھنا، اور اس کا علاج یہ ہے کہ آدمی کیا کرے، ان تمام چیزوں کو دنیا ملنے کو یہ نہ سمجھے کہ اللہ مجھ سے خوش ہے۔ ایک اور بات، ہمارے نوجوانوں کے دین سے دور ہونے کا ایک بہت بڑا سبب یہ ہے کہ ہم نے کیا کر لیا، عالم صاحب کو، امام صاحب کو مسجد کے ممبر تک، مسجد کے مصلی تک محدود سمجھا، مسجد کے ممبر تک اور مسجد کے مصلی تک محدود سمجھا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بس یہ خالی امام صاحب، مؤذن صاحب، ہمارے بیان کرنے والے خطیب صاحب، یہ صرف کیا کرنے والے ہیں، نماز پڑھانے والے ہیں، اور ہم ان کے پیچھے بس نماز پڑھتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ میں ایک بات بتاؤں گا آپ کو، حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم ایک مرتبہ ایک سفر میں تھے، ہم ایک مرتبہ سفر میں تھے، سردی کے دن تھے، جہاد کا معاملہ تھا، ہمارے ایک ساتھی کو، ہمارے ایک بھائی کو سر میں زخم ہو گیا، اور فجر کی نماز کا معاملہ رہا، اس آدمی کو غسل کی ضرورت پڑ گئی۔ تو لوگوں نے کیا کیا، لوگوں نے نماز ادا کی، اور نماز کے بعد دیکھا وہ آدمی نماز پڑھے بغیر ایسے ہی بیٹھا ہوا ہے سردی میں۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ تم نے نماز کیوں نہیں پڑھی؟ اس نے جواب دیا کہ مجھ پر غسل واجب ہو گیا ہے، اور یہ جو ٹھنڈا پانی ہے میں اسے نہیں نہا سکتا، اس لیے میں بیٹھ گیا ہوں، اب میں نماز پڑھوں کہ کیا کروں؟ لوگوں نے کہا تجھے غسل کرنا ہوگا، تجھے کیا کرنا ہوگا؟ غسل کرنا ہوگا۔ وہ آدمی گیا اور غسل کیا، مگر غسل کرنے کی وجہ سے بعد میں اس کی موت ہو گئی، غسل کرنے کی وجہ سے اس کی موت ہو گئی۔ سردی کی وجہ سے وہ آدمی پانی استعمال کرنے کے لائق نہیں تھا، اس کو غسل کرنے لگوایا گیا، وہ آدمی پانی نہایا اور بعد میں مر گیا۔ واپسی کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بات سنائی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جواب دیا، قتلوہ قتلہم اللہ الا سألوا اذا لم يعلموا، ان لوگوں نے اس بندے کو قتل کر دیا، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو قتل کر دے۔ کیا تمہیں معلوم نہیں؟ جب دین کی کوئی بات تمہیں معلوم نہیں ہے تو تمہیں چاہیے کہ تم اہل علم سے پوچھتے، آپ علماء سے پوچھتے۔ آپ علماء سے پوچھنے کے بجائے اگر خود سے فیصلہ لیں گے تو خود بھی برباد ہوں گے، اور آپ کے متعلقین میں جو لوگ ہوں گے ان کو بھی برباد کریں گے۔ یہ معاملہ صرف نماز روزے کی حد تک کا نہیں ہے میرے بھائی، یہ معاملہ صرف اور صرف نمازوں میں ہاتھ کہاں باندھنا ہے، آمین کتنی زور سے بولنا ہے، معاملہ صرف وہاں تک نہیں ہے، وہ مسائل بھی پوچھنے کے ہیں، لیکن ہماری ذاتی زندگی، ہماری پرسنل زندگی، ہمارا جو دین ہے وہی ہماری زندگی ہے، اور دین کو جاننے والے کون ہیں؟ ہمارے علماء ہیں۔ ہم قرآن مجید پڑھ تو سکتے ہیں لیکن اس سے مسئلہ نہیں نکال سکتے کہ اللہ نے اس آیت میں کیا بتایا ہے۔ ہم حدیث تو پڑھ سکتے ہیں لیکن اس حدیث میں کیا کیا بتایا گیا ہے وہ ہم خود سے نہیں نکال سکتے، وہ علماء بتائیں گے، وہ ہمارے خطبہ بتائیں گے، وہ ہمارے امام صاحب بتائیں گے۔ اور زندگی کے معاملات میں اگر میں اور زیادہ بات کروں تو ہماری جو نئی تجارتیں ہیں، ہمارے نئے لون کے مسائل ہیں، ہمارے کریڈٹ کارڈ کے مسائل ہیں، ہمارے فون پے کے مسائل ہیں، گوگل پے کے مسائل ہیں، ہمارے کیش بیک کے مسائل ہیں، اور نہ جانے ہمارے پلاٹس کے کتنے سارے مسائل ہیں، رجسٹریشن کے کتنے سارے مسائل ہیں، شادی بیاہ کے کتنے مسائل ہیں، اتنے سارے، جتنی طویل زندگی ہے اتنے سارے مسائل ہیں، لیکن ہم مسائل علماء سے بالکل بھی پوچھتے نہیں، ہم ایسے ہی عمل کرتے ہیں، خود بھی ہم برباد ہوتے ہیں، اور ہم تو برباد ہو رہے ہیں، اور ہم سے ہمارے جو دوست و احباب ہیں، ہمارے گھر والے ہیں، بیوی بچے ہیں، اور ہمارے بھی جو اقربا ہیں، ان کو بھی ہم غلط بات بتاتے ہیں، ہم بھی گمراہ ہو رہے ہیں، ان کو بھی ہم گمراہ کر رہے ہیں۔ بطور نوجوان میری اور آپ کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنے علماء سے دین کے بارے میں پوچھیں۔ دین اسی وقت ہمیں معلوم ہوگا جب ہم علماء سے پوچھیں گے، علماء سے پوچھیں گے۔ جیسے اگر کوئی ہمارا ڈاکٹر ہے تو ہم اس سے پرسنل رائے لیں گے، ہم ڈاکٹر سے۔ ہمارے کوئی اہم معاملات ہیں تو ہم وکیل سے رابطہ کریں گے۔
دین کے معاملے میں بھی ہمیں چاہیے کہ ہماری زندگی کے تقریباً مسائل کو ہم اپنے علماء سے پوچھیں، چاہے نماز کا معاملہ ہو، زکوٰۃ کا معاملہ ہو، ہماری اپنی پوری زندگی کا معاملہ کیوں نہ ہو، جب تک ہم صحیح علماء سے رابطہ نہیں کریں گے ہم غلط عمل کرتے جائیں گے، غلط عمل کرتے جائیں گے، دین کو ہم مشکل بناتے جائیں گے، اور جب دین مشکل ہو جائے گا ہم دین کو چھوڑ دیں گے۔ دین آسان ہے، بہت دین آسان ہے، یہ معلوم کہاں سے ہوگا؟ علماء سے معلوم ہوگا۔ ہم علماء سے نہیں پوچھیں گے تو آسان دین کو بھی اپنے اوپر مشکل بنا لیں گے، اور جب دین پر عمل کرنا مشکل ہو جائے گا ہم دین کو ہی چھوڑ دیں گے اور بے دینی کا راستہ اختیار کریں گے۔ یہ آج کل ہو رہا ہے، نمازیں چھوٹ رہی ہیں، رمضان میں روزے چھوٹ گئے ہیں، لیکن ہم نے علماء سے پوچھا نہیں کہ میری اتنی نمازیں چھوٹ گئی ہیں، مجھے کرنا کیا ہے؟ مجھے اتنے روزے چھوڑ دیے گئے ہیں رمضان میں نے روزوں کو چھوڑ دیا ہے، میں نے کرنا کیا ہے؟ میرے پاس اتنا مال جمع ہوا ہے، میرے پاس اتنا سارا مال جمع ہوا ہے، مجھے کرنا کیا ہے؟ یہ میری کمپنی کا معاملہ ہے، میں فلاں پر سافٹ ویئر کمپنی میں کام کرتا ہوں، مجھے یہ ایپ بنانا ہے، مجھے وہ کام کرنا ہے، یہ کام کرنا ہے۔ یہ ساری چیزیں ہم علماء سے پوچھیں گے نہیں، ہم خود اس میں انوالو ہوں گے، اور کوئی شر کا دروازہ ہم اپنے ہاتھوں سے کھولیں گے، کوئی گناہ کا راستہ ہم اپنے ہاتھوں سے کھولیں گے۔ ہم تو بعد میں دروازہ بند کر دیں گے، مگر اس کھلے ہوئے دروازے سے جو لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں گے، ہمارے گناہ کے دروازے سے جو لوگ استفادہ کریں گے، ان کے گناہوں کا بدلہ بھی ہمارے سر پر رہے گا جب ہم علماء سے پوچھے بغیر نئے نئے کام کرنے لگیں گے۔ ایک اور چیز، ہمارے نوجوانوں میں دین سے دوری کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ ہمارا نوجوان گناہوں میں اتنا مست ہو چکا ہے کہ اسے گناہوں کے اثرات اپنی زندگی میں نظر نہیں آ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، جب بھی نوجوان یا کوئی بھی آدمی جب گناہ کرتا ہے تو اس کے ایک گناہ کی وجہ سے اس کے دل پر ایک سیاہ داغ بیٹھ جاتا ہے، چاہے وہ گناہ صغیرہ ہو چاہے وہ گناہ کبیرہ ہو۔ آدمی جب توبہ کرتا ہے تو دل کا داغ ختم ہو جاتا ہے، آدمی اگر توبہ نہیں کرتا ہے تو دل کا داغ ایسے ہی کیا ہوتے رہتا ہے؟ بڑھتے رہتا ہے۔ یہ تو دل پر ہونے والے اثرات ہیں، لیکن سلف فرماتے ہیں جب بھی میں کوئی گناہ کرتا ہوں اپنے گناہ کا اثر میں اپنی سواری پر دیکھتا ہوں، اور اپنی بیوی پر، اپنے گھر والوں پر، اپنے بیوی بچوں پر دیکھتا ہوں۔ یعنی ہم گناہ کرتے ہیں اور گناہوں کو ہم نے کیا سمجھا ہے؟ آج فیشن سمجھا ہے۔ بدلے میں یہ ہو رہا ہے، ایک تو گناہ کو ہم نے فیشن سمجھا ہے، گناہ کر رہے ہیں، اور دوسرا ان گناہوں کے برے اثرات، ان گناہوں کے نقصانات ہماری زندگی میں لاگو ہو رہے ہیں، ہمارا دھیان اس طرف نہیں ہے، ہم بس گناہوں کو ایک فیشن سمجھ رہے ہیں اور لے کر چل رہے ہیں۔ حاضرین کرام، جب گناہ ہوتے ہیں تو ایک نوجوان کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑائے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، اور اپنی زندگی کو گناہوں کے اثرات سے بچانے کی کوشش کرے۔ کتنے سارے گناہ ہو گئے ہیں ہمارے، کتنے سارے گناہ ہو گئے ہیں۔ روزانہ اگر ہم حساب لگائیں، مولانا نے فون کا تذکرہ کیا کہ فون ہمارا سارا ریکارڈ بتاتا ہے کہ ہم ایک دن میں واٹس ایپ کتنی مرتبہ کھولتے ہیں، فیس بک کتنی مرتبہ کھولتے ہیں، وہ سائٹ کتنی مرتبہ کھولتے ہیں، اور روزانہ ہم نے سب سے زیادہ کون سا ایپ استعمال کیا، فون ساری چیزیں بتاتا ہے۔ تو جب فون ہمارا اتنا سارا ڈیٹا کلیکٹ کر سکتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی بتایا اقرأ کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا، کہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہمارا اس سے بڑا حساب اللہ کے پاس موجود ہو رہا ہے۔ آج بہت سارے ایپس ایسے نکل گئے ہیں، اگر آپ ایپ کو آن کر کے چلیں گے اپلیکیشن کو، وہ بتائے گا کہ آپ کتنی قدم چل رہے ہیں۔ ہارٹ بیٹ بتانے والا سینسر موجود ہے، آپ پلک کتنی مرتبہ جھپکتے ہیں وہ بتانے والا سینسر موجود ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا نظام ایسا ہے کہ ہم کتنے گناہ کرتے ہیں، روزانہ کتنے ہزاروں سووں گناہ کرتے ہیں، یہ سارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ کی جانب سے بھی ٹریک کیا جا رہا ہے، اس کے اثرات زندگی میں موجود ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں ہم نے گناہ کر دیا بس چھوڑ دیا، نہیں، ہمارے سارے گناہ اللہ کے پاس جمع ہو رہے ہیں، اور اللہ کے پاس جمع ہونے کے ساتھ ساتھ ان گناہوں کے اثرات اپنی زندگی میں ہم جھیل رہے ہیں، یہ سب سے بڑی بات ہے۔ تو گناہ کا اثر دل پر اتنا زیادہ ہو رہا ہے
کہ ہم دین سے غافل ہو رہے ہیں اور اپنی گنہگار زندگی کو بہت زیادہ پسند کر رہے ہیں. گناہوں کی چاہت، گناہوں کی لذت، گناہوں پر فخر اور گنہگار زندگی کو دوسروں کے سامنے ہم ایسے بتا رہے ہیں گویا یہی ہماری سب سے اصل زندگی ہے. تو ہمیں اپنی گنہگار زندگی سے توبہ کرنا ہوگا، گنہگار زندگی سے توبہ کرنا ہوگا. دیکھیے یہ ہمارے اپنے ہاتھ میں ہے. جیسے مثال کے طور پر رمضان سے ایک دن پہلے ہم 3 وقت برابر کھاتے ہیں، ناشتہ بھی کرتے ہیں، دوپہر میں بھی کھاتے ہیں اور رات کو بھی کھاتے ہیں. لیکن جیسے ہی رمضان کا چاند ہم دیکھتے ہیں تو ہم فوراً متنبہ ہو جاتے ہیں کہ مجھے اب یہ کام نہیں کرنا ہے. 11 مہینے میں جو ناشتہ کر رہا تھا، 11 مہینے میں جو دوپہر میں کھا رہا تھا، مجھے اب یہ کام نہیں کرنا ہے. تو گنہگار زندگی کو بھی ہمیں یقین دلانا ہوگا مجھے یہ کام نہیں کرنا ہے، مجھے اس گناہ کو چھوڑ دینا ہے. ہم گناہ کر رہے ہیں اور اسی طرح گناہوں میں ملوث ہیں اور گناہوں کے اثرات ہماری زندگی پر ویسے ہی ہوتے جا رہے ہیں. نہیں، ہمیں اپنے گناہوں کو چھوڑنا ہوگا، گناہوں سے توبہ کرنا ہوگا. گناہوں سے توبہ کرنے میں یہ بات شامل ہے آدمی پہلے گناہ کو چھوڑ دے. آدمی اگر شراب بھی پیتا رہے اور آدمی بدکاری بھی کرتا رہے، سود بھی کھاتا رہے اور آدمی کہے کہ میں گناہ سے توبہ کر رہا ہوں، اس کا کوئی مطلب نہیں ہوا. پھر آدمی جب گناہ سے توبہ کر رہا ہے، گناہ پر شرمندہ ہو، گناہ کو حرام سمجھے اور گناہ پر ندامت کا اظہار کرے، اللہ سے جو گناہ ماضی میں ہوا ہے اس گناہ پر معافی مانگے اور اللہ سے وعدہ کرے کہ دوبارہ یہ گناہ نہیں ہوگا اور اپنے آپ کو اپنے وعدے پر باقی رکھے. یہ گناہ کا مطلب ہے. ایسا نہیں کہ آدمی بس کاروبار میں بیٹھا ہوا ہے، آدمی ایک کسٹمر کو دھوکہ دے رہا ہے اور معافی مانگ رہا ہے اللہ تعالیٰ سے، پھر اگلے کسٹمر کو پھر دوبارہ دھوکہ دے رہا ہے. یہ گناہ کا معاملہ نہیں ہے. آدمی کو اپنے گناہوں سے توبہ کرنا چاہیے. توبہ کا مطلب ہی یہی ہے کہ آدمی اس گنہگار زندگی کو چھوڑ دے. صحابہ کی یہی فکر تھی. حضرت عمر بن العاص رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے جب اسلام قبول کرنے کے لیے آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا آپ ہاتھ آگے بڑھائیے، میں آپ کے ہاتھ پر اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں. تو اللہ کے نبی نے جب ہاتھ آگے بڑھایا تو حضرت عمر بن العاص نے اپنے ہاتھ کو کھینچ لیا. اللہ کے نبی نے پوچھا عمر یہ کیا بات ہے کہ تم ہی نے کہا تھا کہ اسلام قبول کرنا چاہتے ہو، بیعت کرنا چاہتے ہو، اور اب تم ہی ہو کہ کیا کر رہے ہو، ہاتھ پیچھے کھینچ رہے ہو. تو حضرت عمر بن العاص رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کے نبی میں اسلام میں تو آنا چاہتا ہوں مگر میری ایک خواہش ہے، میری ایک خواہش ہے. خواہش یہ ہے میں نے ماضی میں جتنے گناہ کیے اللہ میرے سارے گناہوں کو معاف کر دے، میری یہ خواہش ہے. حضرت عمر بن العاص رضی اللہ عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جواب دیا اما علمت ان الاسلام يهدم ما كان قبله وان الحج يهدم ما كان قبله وان الهجرة تهدم ما كانت قبلها. اے عمر کیا تم نہیں جانتے کہ اسلام لانے سے پہلے جتنے بھی گناہ کرو گے اسلام لانے کے بعد اللہ ان سارے گناہوں کو معاف کر دے گا. تو گویا اسلام لانا کیا ہے؟ یہ شرک سے توبہ ہے. اسلام لانا شرک سے توبہ ہے. اب ہر گناہ کا اسلامی ورژن یہ ہے کہ اس گناہ کو چھوڑ دیا جائے اور اس گناہ سے توبہ کی جائے. اگر ہم ایسے ہی گنہگار زندگی میں ملوث رہیں گے ہم ایسے ہی رہیں گے. جیسے مثال کے طور پر آپ کو کسی برتن میں تازہ پانی ڈالنا ہے تو آپ کو پہلے کیا کرنا پڑے گا؟ اس برتن کا جو کل والا باسی پانی ہے اسے نکالنا پڑے گا. اگر کسی کنویں میں، کسی ڈرم میں، کسی ٹینک میں اگر کوئی گندی چیز پڑ گئی ہے آپ اس میں تازہ پانی ڈالیں گے تو وہ تازہ پانی بھی کیا ہو جائے گا؟ گندا ہو جائے گا، جب تک کہ آپ وہاں سے اس گندگی کو نہیں نکالیں گے. اگر آپ اچھے بننا چاہتے ہیں، میں اچھا بننا چاہتا ہوں اور دین میں ہم پابندی کے ساتھ، استقامت کے ساتھ ہم عمل کرنا چاہتے ہیں، سب سے پہلے ہمیں اپنی گنہگار زندگی سے توبہ کرنا ہوگا. ورنہ ہم ایک تو گناہ بھی کرتے رہیں گے اور ان گناہوں کے اثرات سے ہماری زندگی عذاب بنتی جائے گی. ایک اور چیز، ہمارے نوجوانوں میں دین سے دوری کا ایک سب سے بڑا اور موجودہ سبب یہ ہے کہ ہم دوسرے ادیان سے، دوسری تہذیبوں سے، ادر کلچر سے ہم بہت زیادہ کیا ہو چکے ہیں؟ امپریس ہو چکے ہیں.
یعنی دو نوجوان ہیں، ایک نوجوان داڑھی والا نوجوان ہے، ایک نوجوان ٹخنے سے اوپر پہننے والا نوجوان ہے، مگر جب یہ نوجوان دیکھتا ہے کہ بازو ایک ایسا نوجوان ہے جو کلین شیو ہے، یا پھر اس نے اپنی داڑھی کو کیا کیا ہے، شیپ کیا ہوا ہے، یا پھر وہ ٹخنے سے نیچے رکھ کر گھومتا پھرتا ہے، وہ عیاشی والی زندگی گزارتا ہے، تو دیندار نوجوان کا دل بھی کیا ہے، رفتہ رفتہ اس کے ساتھ رہ کر بہلنے لگتا ہے، اور تہذیب و تمدن کی کشمکش ایسی ہوتی ہے کہ دیندار بے دین ہو جاتا ہے۔ ہم دوسرے مذاہب والوں کو دیکھتے ہیں، ان کے پاس کیسا بہترین ناچ گانا ہے، ڈانس ہے، ان کی عیدوں میں لوگ کیسا کھاتے پیتے ہیں، کیسا ناچتے نچاتے ہیں اور کیسا تھرکتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں، اور دیکھتے ہیں کہ لوگ کلچر کے نام پر، ثقافت کے نام پر ایک دوسرے کو غیر اسلامی زندگی دوسروں کی دیکھ کر ہم بھی متاثر ہوتے ہیں۔ ہم سوچتے ہیں کتنا اچھا کلچر ہے، پردہ نہیں ہے ان کے گھروں میں، کتنی اچھی ہے ان کی عورتیں، کتنی بہترین ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری اور رفتہ رفتہ کالونیز میں جب شہر پھیلتا ہے تو لوگ جب جا کر دوسرے کالونیز میں، نئی نئی ترقی یافتہ شہروں میں زندگی گزارتے ہیں تو لوگ دوسروں کے دین کو دیکھ کر اپنے دین کو بھی کیا کر لیتے ہیں، ان کی طرح ڈھالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمارے نوجوان بڑی سٹیز میں جب کام کرتے ہیں تو نوجوان اپنے دین سے دوسروں کو متاثر کرنے کے بجائے ان کے دین سے متاثر ہو جاتے ہیں، اور رفتہ رفتہ ایک دیندار نوجوان جو 10 کلاس پڑھتے وقت، جو انٹر پڑھتے وقت دیندار تھا، آپ کی مثالیں ہوں گی آپ کے سامنے، ایک ایسا نوجوان جو 10 کلاس پڑھتے وقت توحید پرست تھا، تہجد گزار تھا، انٹر میں بھی تہجد گزار تھا، مگر انجینئرنگ میں جاتا ہے تو اس کا حال کیا ہوتا ہے، مجھ سے بہتر آپ جانتے ہیں، مجھ سے زیادہ مثالیں آپ نے دیکھی ہوں گی۔ یہ معاملہ صرف لڑکوں کا نہیں، لڑکیوں کی حالت اس سے زیادہ بدتر ہے، میرے سے زیادہ آپ یہ باتیں جانتے ہیں۔ کیوں؟ دوسروں کے کلچر سے اپنے آپ کو متاثر کرنا، یوں سمجھنا کہ ان کا جو کلچر ہے وہ ہمارے کلچر سے بہتر ہے، اور اسی کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کرنا۔ یہ دیکھیے، دیندار گھرانوں کی لڑکیاں برقع اوڑھ کر غیر مسلمین کے ساتھ آ رہی ہیں، جا رہی ہیں، گاڑی پر بیٹھ رہی ہیں، زندگی گزار رہی ہیں، مسلمانوں کو چھوڑ کر غیر مسلمین سے شادیاں کر رہی ہیں مسلمانوں کی بیٹیاں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کو لگا کہ مسلمانوں کا جو اسلامک کلچر ہے، اس کلچر میں اس سے زیادہ بہتر مجھے آزادی غیر مسلم کلچر میں نظر آ رہی ہے، کہ مسلمان پردے کا حکم دیتا ہے، اسلام مسلمانوں کے گھروں میں پردے کی پابندی ہے، مسلمانوں کے گھروں میں حلال حرام کی تمیز ہے، مسلمانوں کے گھروں میں رہیں گے تو سب سے پردہ کرنا ہوگا، نمازیں پڑھنی ہوگی، وہ ہوگا، یہ ہوگا، ایسا ہوگا، ویسا ہوگا۔ ایک لڑکی کیا کر رہی ہے؟ ان تمام چیزوں سے آزادی حاصل کرنے کے لیے غیر مسلمین کے پاس جا رہی ہے، ان کے ساتھ زندگی گزار رہی ہے، اپنا دوپٹہ، اپنا برقع سب کچھ نیلام کر کے ایک غیر مسلمانہ زندگی گزار رہی ہے کہ اسے وہ کلچر اچھا دکھ رہا ہے۔ میرے بھائیوں، اس چیز کو سمجھنے کے لیے، دین کو ہم تک پہنچانے کے لیے اسلاف کی قربانیوں کو یاد رکھنا ہوگا کہ اسلاف نے اپنے دین کی اہمیت کو سمجھا، اسلام پر عمل کرنے کے لیے اپنے گھر کو، کاروبار کو قربان کر دیا۔ ہمیں اس چیز کو، اس نقطے کو ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے، ورنہ پھر ہمارا دیندار طبقہ غیروں سے متاثر ہوگا، لباس میں متاثر ہوگا، برقعے میں متاثر ہوگا، دعوتوں میں متاثر ہوگا، اور ہمارا نوجوان دوسروں کے ساتھ، دیگر کلچر والوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے انہی کی طرح ہو کر رہ جائے گا۔ ایک اور چیز جو دین سے غفلت کا جو معاملہ ہے، ایک اور سبب ہمارا یہ ہے کہ ہم نے یوں سمجھا ہے کہ دین کی جانب سے اللہ تعالیٰ کا جو بدلہ ہے، دین پر عمل کرنے کی وجہ سے اس بدلے کو ہم بھول گئے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے وعدے کیے ہیں قرآن مجید میں۔ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، چاہے وہ مرد ہو کہ عورت ہو، اگر وہ نیکی کرتا ہے، نیک عمل کرتا ہے تو ہم اس کی زندگی کو اچھا کریں گے۔ اللہ نے وعدہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں وعدہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ نماز کا یہ فائدہ ہے، قرآن پڑھنے کا یہ فائدہ ہے، روزہ رکھنے کا یہ فائدہ ہے، نیکیوں کا یہ فائدہ ہے۔ اللہ نے نیکیوں کے جو فوائد بتائے ہیں، ان فائدوں سے ہم غافل ہیں، جس کی وجہ سے ہم عبادت نہیں کر رہے ہیں۔ اگر آپ کو بتایا جائے کہ آئی فون صرف 30,000 کا مل رہا ہے تو لائن لگے گی ادھر۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ آئی فون کی قیمت کو بھی جانتے ہیں اور اس کا سستا پن جو ہے نا، اس کو بھی آپ جانتے ہیں۔
تو اللہ تعالیٰ نے جو وعدے قرآن و حدیث میں کیے ہیں، رسول نے جو خوشخبریاں سنائی ہیں، رسول نے جو بشارتیں بتائی ہیں، ان سے ہم غافل ہیں، یہ ہمیں ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ یعنی اللہ رسول پر ہمارا یقین کمزور ہو گیا ہے، جس کے بدلے میں ہم دین سے دور چلے گئے ہیں، بہت دور چلے گئے ہیں۔ ہمیں واپس آنا ہوگا، ہمیں ان بشارتوں پر عمل کرنا ہوگا، ان بشارتوں کے لیے ہمیں عمل کرنا ہوگا، ان بشارتوں کو، اللہ تعالیٰ کی باتوں کو سچا ماننا ہوگا۔ صرف سچا ماننے سے کافی نہیں، اس کو واقعی اپنی زندگی میں اپلائی کرنا ہوگا کہ اللہ کے رسول نے بتایا ہے نماز کو آنے سے اتنا ثواب ہے، پیدل چل کر آنے سے ثواب ہے، نماز کے لیے انتظار کرنے کا ثواب ہے، نماز کے لیے وضو کرنے کا ثواب ہے، مسجد میں آنے کا ثواب ہے، پہلی صف میں نماز پڑھنے کا ثواب ہے۔ یعنی چھوٹی چھوٹی کیٹیگریز میں اللہ کے رسول نے جو ثواب بتایا ہے، اللہ تعالیٰ نے جو بدلہ بتایا ہے، ان تمام چیزوں کو ذہن میں رکھیں گے تو خود بخود ہم عمل بھی کریں گے، بلکہ عمل کرنے کے لیے ہم دنیا کو بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ اپنے کاروبار کو چھوڑیں گے کہ مجھے نماز کو جانا ہے، یہ ثواب ملے گا۔ اپنی چیزوں کو، بڑی بڑی مصروفیات کو بازو رکھیں گے کہ مجھے نماز کو جانا ہے، مجھے یہ ثواب حاصل کرنا ہے، اور دنیا کی اس کاروبار سے، دنیا کی اس تجارت سے اللہ کا ثواب بہت بڑا ہے، اللہ کا ثواب زیادہ ہے۔ دنیا کا کاروبار اس کے معاملے میں کچھ چیز نہیں۔ آدمی کو جب تک یہ یقین نہیں ہوگا، آدمی قربانی نہیں دے گا۔ اس چیز کا احساس ہونا ہے۔ اس کے بدلے میں ایک تو نیکیوں کی بات، دوسری گناہوں کی بات۔ ہم دین سے دور اس لیے بھی ہو رہے ہیں کہ ہم نے یہ نہیں سمجھا اگر میں یہ گناہ کروں گا تو اللہ مجھے جہنم میں ڈالے گا، اگر میں یہ گناہ کروں گا تو اللہ آخرت میں مجھ سے نظریں پھیر لے گا، اگر میں یہ گناہ کروں گا تو اللہ تعالیٰ مجھے جہنم کا خون اور پیپ پلائے گا، اگر میں یہ گناہ کروں گا تو میری خبر میں الزہر رہیں گے، بچھو رہیں گے، مجھے خبر کا عذاب ہوگا۔ اس انجام سے ہم غافل ہیں، جس کی وجہ سے ہم دین سے دور ہو رہے ہیں، گناہوں میں ملوث ہو رہے ہیں۔ ہمیں دونوں پہلوؤں پر غور کرنا، نیکی کروں گا تو بھی بدلہ ملے گا، گناہ کروں گا تو عذاب ملے گا اور سزا ملے گی، اس کا ہمیں ادراک ہونا بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جگہ جگہ پر جنت کے بارے میں اسی لیے بتایا کہ جنت ہمارے لیے ایک بہت بڑا موٹیویشن رہے، جنت کے فضائل کو، جنت کی نعمتوں کو، جنت کے درجات کو، جنت کے انعامات کو دے کر ہم دنیا کو بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جنت کی مثالیں دی، جنت کے مناظر کو بتایا۔ دوسری چیز، ہم جہنم سے ڈریں، وَاتَّقُوا النَّارَ، ڈائریکٹ کہا جہنم سے ڈرو، جہنم سے بچو، اور جہنم تیار کی گئی ہے، بڑی بڑی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنمیوں کی مثالیں دی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم میں موجود فرشتوں کے بارے میں بھی بتایا، یہ فرشتے کسی پر رحم کرنے والے نہیں ہیں، کسی پر رحم کرنے والے نہیں۔ اللہ نے کہا اسے دن میں 100 مرتبہ مارنا ہے تو فرشتہ مارتا رہے گا۔ اللہ نے کہہ دیا فرشتے سے کہ اسے قبر میں عذاب دینا ہے تو بس فرشتہ عذاب دے گا، کسی پر رحم نہیں کرے گا۔ آسان مثال دیکھنا ہو تو دنیا میں دیکھ لو، ایک چھوٹا بچہ پیدا ہوا ہے، 6 دن کا بچہ ہے، ایک غیر مسلم بھی چھوٹے بچے سے محبت کرے گا، لیکن اللہ نے فرشتے سے کہہ دیا 6 دن کے بچے کو تجھے موت دینا ہے تو فرشتہ اس کی روح نکال کے رہے گا۔ بڑا بزرگ آدمی ہے، پریشان ہے، تکلیف میں مبتلا ہے، مصیبت میں مبتلا ہے، اللہ نے فرشتے سے کہہ دیا کہ اس آدمی کی روح نکالنا ہے، اسے موت سے دوچار کرنا ہے، فرشتہ اسے موت سے دوچار کر کے رہے گا، اس پر رحم نہیں کرے گا۔ تو آخرت کا بھی یہ معاملہ میرے اور آپ کے ساتھ ہونے والا ہے۔ ہمارے رونے کو، گڑ گڑانے کو، چیخنے کو، چلانے کو دیکھ کر فرشتہ نرم ہونے والا نہیں ہے۔ وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُمْ مَاكِثُونَ، کہ لوگ پکاریں گے فرشتے سے، جا کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے درخواست کر دے کہ ہمیں ہمارا کوئی فیصلہ کر دے، لیکن فرشتہ کہے گا کہ نہیں، آپ کو عذاب کی اسی حالت میں مبتلا رہنا ہے۔ تو جب تک ہم آخرت کے انجام پر، گناہوں کی سزا پر اور نعمتوں کے بڑے بڑے بدلے پر جب تک ہم یقین نہیں رکھیں گے، نہ ہم دین کی طرف آئیں گے اور نہ ہی ہم گناہوں کو چھوڑیں گے۔ ہمیں یہ کام کرنا ہوگا۔ ایک اور چیز، ہم نے یہ چیز بھلا دی ہے، دین سے ہم دور کیوں ہو رہے ہیں؟ جیسے مثال کے طور پر ایک نوجوان ہے، مسجد کو آتا ہے، بڑی پابندی سے نمازیں پڑھتا ہے،
لیکن ہم نے کیا کر دیا، جب ہمارا کاروبار باہر ہے تو ہمارے کاروبار میں ہم الگ ہیں اور یہاں پر ہم الگ ہیں. تو یعنی نوجوانوں میں ایک ایسا رجحان ہے کہ دین اور دنیا دونوں کو انہوں نے ایک مارجن کے ذریعے الگ کر دیا ہے. اگر کوئی کاروبار میں کہتا ہے کہ بھائی آپ جھوٹ مت بولیں، تو جواب یہ ملتا ہے کہ وہ دین کی باتیں مسجد کی باتیں کاروبار میں نہیں. ہمارا دین پوری زندگی پر محیط ہے، اس کو سمجھنا ہوگا. دین اللہ تعالیٰ نے خالی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کی حد تک محدود نہیں رکھا. یہاں تک کہ آپ طہارت کو جاتے ہیں، قضاء حاجت کو جاتے ہیں، وہاں بھی دین آپ کو بتاتا ہے آپ کو سیدھے ہاتھ سے طہارت استنجا نہیں کرنی ہے، آپ کو بایاں ہاتھ استعمال کرنا ہے. جاتے وقت آپ کو دعا پڑھنی ہے، جانے سے پہلے، واپس نکلنے کے بعد بھی آپ کو دعا پڑھنی ہے. بہت سارے آداب، قضاء حاجت کے آداب دین سکھاتا ہے. کھانے کا معاملہ رہا، دین آپ کو بتاتا ہے سیدھے ہاتھ سے آپ کو کھانا ہے، اپنی جانب سے لے کر کھانا ہے، اور آپ کو حلال حرام کی تمیز کرتے ہوئے کھانا ہے. آپ کو جب پانی پینا ہے تو کیسے پینا ہے، کھانا کھانا ہے تو آپ کو پیٹ میں کتنے حصے خالی رکھنا ہے، پانی کے لیے کتنا حصہ رکھنا ہے، ہوا کے لیے کتنا حصہ خالی رکھنا ہے. دین آپ کو بتاتا ہے. آپ کے کھانے پینے میں، آپ کے سونے اٹھنے میں بھی دین بتاتا ہے کہ آپ کو کیا کرنا چاہیے. سیدھے پہلو پر سونا چاہیے، سونے سے پہلے دعا پڑھنی چاہیے، اٹھنے کے بعد بھی آپ کو دعا پڑھنی چاہیے. اگر کبھی آپ کو غفلت سے بھی نیند آدھی رات کو درمیانے نیند میں آپ کی آنکھیں کھل گئی، آپ کو اس وقت بھی کیا پڑھنا چاہیے. یعنی زندگی کا کوئی ایسا گوشہ نہیں ہے جس میں دین میری اور آپ کی رہنمائی نہ کرتا ہو. ہم کپڑا پہن رہے ہیں تو کیا بول کر کپڑا پہننا چاہیے، اتارتے وقت ہمیں کیا دعا پڑھنی چاہیے، نیا کپڑا پہن رہے ہیں تو کیا کرنا چاہیے، چپل پہنتے وقت بھی کیا سنتیں ہونی چاہیے. دین ہماری زندگی کے ہر پہلو سے بحث کرتا ہے. تو ہمیں اس چیز کو ذہن میں رکھنا چاہیے. ہم یوں سمجھتے ہیں کہ میرا دین الگ، میری دنیا الگ، میرا دین الگ، میرا کاروبار الگ، میری دین الگ، میری دوستی الگ. ہم جب تفریق کرتے ہیں تو تب ہم دین سے دور ہو جاتے ہیں. ہماری پوری زندگی دین ہے. میں ایک بات عموماً کہتا ہوں، پھر دوبارہ بھی کہنے کی کوشش کروں گا. یہ رجحان ہمارے نزدیک غیر مسلمین کے ساتھ رہنے کی وجہ سے آیا. یعنی غیر مسلمین کے پاس مثال کے طور پر ان کا جو دین ہے، ان لوگوں نے کیا کیا، ان لوگوں نے سمجھا کہ ہماری ایک عید آنے والی ہے، یہ 15 دن ہے. تو وہ لوگ اپنے زعم میں یہ سوچتے ہیں کہ ہم عبادت بھی کر رہے ہیں، ساتھ میں ان کے پاس ناچ گانا بھی لگا ہوا ہے. وہ لوگ یوں سمجھتے ہیں کہ ہم دین پر عمل بھی کر رہے ہیں، ساتھ میں سب کھا بھی رہے ہیں، پی بھی رہے ہیں، شراب بھی پی رہے ہیں. یعنی انہوں نے کیا کر لیا، دین دنیا کا اس قدر اختلاط کر لیا، ان کو خود معلوم نہیں کہ دین کیا ہے، دنیا کیا ہے. معاف کرنا، ہمارا دین تہوار نہیں ہے. آپ نے 30 دن روزے رکھے ہیں، آپ کو رمضان کے پہلے دن عید کی نماز بھی پڑھنی ہے اور ساتھ میں 5 نمازیں بھی پڑھنا ہے. ایسا نہیں کہ میں 30 دن روزے رکھ لیا، میں قربانی کے دنوں میں اتنی بڑی قربانی میں کر دیا، میں آج آرام کر لوں گا، آج دین پر میں عمل نہیں کروں گا. ایسا نہیں ہوگا. دین سے چھٹی ملنے والی نہیں ہے. مومن کو دین سے چھٹی ملنے والی نہیں ہے. اگر میں یوں سمجھ لیا کہ میں اتنی نمازیں پڑھ کر تھک گیا ہوں، کل میں پورے دن کی سنتیں بھی پڑھا، نماز سے پہلے کی بھی سنتیں پڑھتا رہا، نماز کے بعد کی بھی سنتیں پڑھتا رہا، نمازیں بھی پڑھا، آج میں فل عمل کر لوں گا، کل میں عمل نہیں کروں گا. آپ ایسا نہیں سوچ سکتے. اللہ تعالیٰ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. آپ کو مرنے تک مسلمان رہنا ہے. اور آپ نماز نہیں پڑھیں گے تو مسلمان نہیں رہیں گے. آپ جان بوجھ کے روزہ چھوڑیں گے تو آپ مسلمان نہیں رہیں گے. جان بوجھ کے نماز چھوڑیں گے تو بھی مسلمان نہیں رہیں گے. یعنی وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. موت آنے تک ہمیں عبادت کرنی ہے. موت آنے تک اللہ تعالیٰ کی دینداری اور اس کی پاسداری ہمیں کرنا ہے. جب ہم دین اور دنیا کا فرق کرنے لگتے ہیں تبھی ہم دین سے دور ہو جاتے ہیں. ایک اور چیز، ہمارے مسلمان دین سے دور اس لیے بھی ہیں کہ آج کا جو زمانہ چل رہا ہے نا، یہ ہیرو ورشپ کا دور ہے. آپ کی محفل میں جو سب سے چھوٹا بچہ بھی رہے گا نا، اس سے پوچھیں گے تیرا ہیرو کون ہے، تو اپنے 3-4 ہیرو کا وہ نام لے لے گا. چھوٹا بچہ جو ہوگا، آپ گھر جا کے آزما لیں. یا تو وہ کرکٹر کا نام لے گا، کسی فلمی اسٹار کا نام لے گا، کسی فٹ بالر کا نام لے گا،
یا پھر کسی بچوں کے کارٹون کے ہیرو کا نام لے گا اور کہے گا کہ یہ میرا ہیرو ہے. تو نوجوانوں کی گمراہی کا ایک سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ اپنا غلط آئیڈیل چننا. نوجوانوں نے کیا کر لیا ہے؟ اپنا غلط آئیڈیل چنا ہے. اگر آپ ایک راستہ جانا ہے, آپ کو راستہ کوئی گمراہ کر رہا ہے, ادھر جانے کا ادھر بتا دیا, انٹرنس کا ایگزٹ بتا دیا, تو خود بخود آپ گمراہ ہوں گے. یاد رکھیے, کوئی اچھا کھیلتا ہے اس لیے ہمارا آئیڈیل نہیں ہو سکتا, کوئی زیادہ کماتا ہے اس لیے ہمارا آئیڈیل نہیں ہو سکتا, کوئی خوبصورت ہے اس لیے ہمارا آئیڈیل نہیں ہو سکتا. میرے بھائی, ہمارا آئیڈیل جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. آپ نے بتایا ہے کہ ہماری زندگی کیسی ہونی چاہیے, ہماری صبح کیسی ہونی چاہیے, شام کیسی ہونی چاہیے. اللہ کے نبی چاہتے تھے تو سونے والی زندگی, گولڈن لائف گزار سکتے تھے, مگر اللہ کے نبی نے اپنی امت کو سیدھی سادی زندگی کا نمونہ اپنی زندگی میں جی کر بتایا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدھی سادی زندگی گزاری ہے. تو ایک مسلمان کو بھی کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کے نبی کو اپنا آئیڈیل مان کر چلنا چاہیے. جب نوجوان اپنا آئیڈیل چننے میں غلطی کرے گا تو ظاہر سی بات ہے اس کو جو ماڈل ملے گا وہ بھی غلط ہی ملے گا. مجھے کپڑے سلانا ہے تو میرا ایک نمونہ, جو میرا جو سیمپل ہونا چاہیے وہ میں دوں گا. اگر میں کسی اور کا سیمپل دے دوں گا تو وہ کپڑے پھر میرے نہیں. اگر کوئی میں نے آئیڈیل غلط چن لیا تو پھر وہ آئیڈیل نہ میرا ہے, نہ وہ راستہ میرا ہے, اور نہ ہی وہ منزل میری ہے. نتیجے میں آئیڈیل چننے کے نام پر دین سے دور ہو جاؤں گا, غفلت کا شکار ہو جاؤں گا. نوجوانوں کو چاہیے کہ اپنا آئیڈیل علماء کو بنائیں, سلف صالحین کو بنائیں, محدثین کو بنائیں, صحابہ کو بنائیں, اللہ کے نبی کو بنائیں. دل میں ایک تڑپ ہو, ایک فکر ہونی چاہیے کہ میں ایسا عمل کیسے کروں, عمل کے اس معیار تک میں پہنچنے کی کوشش کیسے کروں. جب بیانات میں بتایا جاتا ہے, دروس میں بتایا جاتا ہے, عمل کی یہ فضیلت ہے, سلف یہ عمل کرتے تھے, سلف کا یہ نمونہ رہا ہے, وہ ایسا طریقہ انجام دیتے تھے, تو ایک نوجوان کو سوچنا چاہیے کہ اس عبادت کے معاملے میں یہ صحابی, یہ نبی, سلف, یہ اسلاف, یہ محدث, یہ میرا نمونہ ہو سکتے ہیں, مجھے ایسا بننا چاہیے. اسی طرح میں آخری طور پر ایک بات کہہ کر اپنی بات کو ختم کروں گا, بڑی معذرت کے ساتھ. نوجوانوں کے دین سے دور ہونے میں ایک سبب, اللہ معاف کرے, گھر کے بڑوں کا, بزرگوں کا ہوتا ہے. نہ چاہتے ہوئے بھی گھر کا کوئی نوجوان اچھا بننا چاہتا ہے تو ماں باپ کیا کر دیتے ہیں, تو 21 دن پر عمل کرے گا کیا, بہت جنے ہیں. کوئی نوجوان دین پر عمل کرنا چاہتا ہے, گھر میں اسے آر دلائی جاتی ہے, بڑا یا نماز پڑھنے والا. کوئی نوجوان گھر میں چہرہ چھوڑنا چاہتا ہے, گھر میں عورتیں, بزرگ اسے آر دلاتے ہیں, ابھی تیری داڑھی چھوڑنے کی کیا عمر ہے, تجھے نہیں کرنا چاہیے. مجبوراً ماں باپ کی زبردستی میں آ کے نوجوان داڑھی بھی کاٹ دیتا ہے اور نوجوان غلط راستہ بھی چن لیتا ہے. کوئی نوجوان سیدھی سادی شادی کرنا چاہتا ہے, گھر کے عورتوں سے, گھر کے بڑوں سے اس پر پریشر ڈالا جاتا ہے, شادی اونچے مقام کی ہوگی, شادی تیری نہیں, اس میں ہماری عزت داؤ پر لگے گی. گھر کے بڑے بزرگوں کا ہونا تو یہ چاہیے, نوجوان کو آپ اپریشیٹ کرتے, اس کی آپ ہمت افزائی کرتے, اس کو آپ دین کے بارے میں بولتے بتاتے. لیکن معاملہ بہت سارے ہو سکتا ہے, میں جو بول رہا ہوں میں کوئی ایک محدود طبقے کی بات کر رہا ہوں, لیکن یہ بات بھی ہے کہ نوجوان جب دیندار بننا چاہتا ہے, اس پر تانے کسے جاتے ہیں, اس پر فقرے کسے جاتے ہیں, اسے بٹھایا جاتا ہے, دین کے معاملے میں اس کی ٹانگ کھینچی جاتی ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے, یہ نہیں ہونا چاہیے, بلکہ نوجوانوں کی ہمت افزائی ہونی چاہیے, نوجوانوں کو دین کے بارے میں ابھارنا چاہیے. نوجوان عبادت کرنا چاہتا ہے, اسے ماحول دینا چاہیے. نوجوان عبادت کرنا چاہتا ہے, اسے موقع دینا چاہیے. یوں نہیں سمجھنا چاہیے, اسے آر نہیں دلانا چاہیے. نتیجے میں وہ تھوڑے دن عمل کرے گا, اس کے بعد پھر بیٹھ جائے گا. یہ کچھ متفرق باتیں رہی. میں نے کوشش یہ کی ہے, جو ہماری پرسنل لائف سے جو باتیں منسلک ہوں ان باتوں کو میں بتاؤں, زیادہ کتابی باتوں سے ہٹ کر کچھ زمینی اور حقیقی باتوں کو آپ کے سامنے رکھوں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے, اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی کہنے, سننے, غور کرنے, یاد رکھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. باقاعدہ ہمیں چن چن کر عمل کرنا چاہیے. دیکھیے, اگر میں بیمار ہوں تو گولی تو مجھے ہی کھانی ہے.
اگر گھر میں میری امی، میرے ابا، میری بیوی، میرے بھائی مجھ سے محبت کرتے ہیں تو میری بیماری میں وہ انجیکشن نہیں لگا لے سکتے ہیں. صحیح ہے نا؟ کوئی ابا یہ نہیں بول سکتے کہ میرا بچہ بیمار ہے اسے آپ انجیکشن کیوں لگا رہے ہیں، مجھے انجیکشن لگا دیجیے. کوئی امی نہیں بول سکتی کہ میرا بچہ بیمار ہے، پریشان ہے، آپ اس کے بدلے میں میرا آپریشن کر دیجیے. نہیں بول سکتے. یاد رکھیے میری اور آپ کی خبر میں مجھے اور آپ کو ہی جانا ہے. میری اور آپ کی فکر مجھے اور آپ کو ہی کرنا ہے. میں جو عمل کروں گا اسی کا مجھے اللہ کے پاس بدلہ دینا ہے، اسی کے پاس بدلہ ملنا ہے، اسی کا مجھے جواب دینا ہے. اس احساس کے ساتھ کہ میں دین سے دور ہو جاؤں گا، میں آخرت سے دور ہو جاؤں گا، میں غفلت برتوں گا تو دنیا میں آج نہیں، سلف فرمایا کرتے تھے کہ بعض دفعہ انسان کی زندگی پر گناہوں کے اثرات 40 سال کے بعد ہوتے ہیں. اللہ اکبر. جوانی میں آپ نے گناہ کیے، بڑے بڑے گناہ کیے، اس کے اثرات اب نہیں ہوں گے. جب آپ عمر کا ایک بڑا مرحلہ گزاریں گے، 40 سال ہو جائیں گے، 50 سال ہو جائیں گے، تب بھی انسان کی جوانی کے گناہوں کے اثرات بڑھاپے میں بھی ہوں گے. گناہ پیچھا نہیں چھوڑے گا، یاد رکھیے. تو ہم نوجوانوں کو اللہ سے ڈرنے کی ضرورت ہے. اپنے ظاہر کو بھی، اپنے باہر کو بھی، اپنے اندر کو بھی اللہ کی مرضی کے مطابق ہمیں بنانے کی کوشش کرنی چاہیے. اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے نوجوانوں کو دین کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے نوجوانوں کو اپنے فرائض و واجبات کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دینداری کی اہمیت کو، اللہ کی توفیق کی نعمت کا احساس کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اقول قولی هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين اجمعين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني واياكم بالآيات والذكر الحكيم. انه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم ورب حليم. سبحان ربك رب العزة اما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.